مسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں۔ کسی بھی طرح سے آپ ناپاک ہو گے، ٹھیک ہے، غسل جنابت ہے، ٹھیک ہے، عورتیں ہیں، چھیلے والی عورتیں ہیں، ایام کا مسئلہ ہے، مرد حضرات ہیں، جنبی ہیں، کسی بھی طرح، یا کوئی باہر سے نجاست خارجی آپ کے اوپر گر گئی، کپڑے بدن ناپاک ہو گیا، اس حال کے اندر ہم کیا ہے، قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ پہلی اور بنیادی بات، جب آپ کی خواتین یعنی عورتیں، بات عورتوں کی خاص طور پہ ہو رہی ہے، جب عورتیں ایام کے ساتھ ہوں تو اس وقت کیا کام کرنا ہے، قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں ہے۔ تو جب قرآن چھو نہیں سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ساری بات سیدھی ہو گئی۔ تو یہ تین کام میں ماں بہنوں کو کہوں گا کہ یہ تین کام نہیں آپ نے کرنے حالت ناپاکی کے اندر، کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو، کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو۔ پہلا کام قرآن کو نہیں چھونا، دوسرا کام کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، تیسرا کام کیا ہے، نماز نہیں کرنی، پر نماز نہیں پڑھنی۔ ان تین کاموں کے علاوہ ہر کام کرنا ہے، ہر کام کرنا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، تسبیحات بھی کرنے ہیں، بس یہ تین کام نہیں کرنے۔ ان کو کسی طرح یاد کر لیں، قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی۔ یہ کوئی مشکل کام ہے، یہ تو ان کو یاد ہے پہلے ہی ہے، بس یہ یاد رکھ لیں کہ ان تین کے علاوہ ہر کام جائز ہے، تاکہ بات ان کو سمجھ آ جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب حج کے ایام ہوتے ہیں یعنی حج شروع ہوتا ہے، اکثر خواتین کو ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ سہولتیں نہیں ہوتی تھی، اب عورتیں جو ہیں وہ جانے سے پہلے ٹیبلٹ لے لیتی ہیں، جو کہ نہیں لینی چاہیے۔ بعد میں جو عورتوں کا حشر ہوتا ہے وہ عورتیں جانتی ہیں، بی پی شروع کر جاتا ہے، بعد میں پھر ان کے ایام کے مسائل بن جاتے ہیں، بہت اس کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیونکہ حج زندگی میں ایک بار کرنا ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں جذباتی ہوتی ہیں، انہیں شوق ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ان کے پاس علم نہیں ہوتا، یعنی اللہ انہیں مشقت کے بغیر دینا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کہتی نہیں، مشقت کے ساتھ لینا، کیونکہ علم نہیں ہوتا، اوپر سے طبیعت مزاج جذباتی ہوتا ہے تو وہ ٹیبلٹس استعمال کرتی ہیں، پھر سارے حج میں جو ہے وہ جہاز بن کے پھر رہی ہوتی، پاگل ہوئی ہوتی ہیں، بعد میں پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں صحت کے۔ تو جن عورتوں نے اپنے ایام مصنوعی طریقے سے بند کر لیے، وہ تو ایک موضوع اور ہو گیا۔ کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹیبلٹ یا میڈیسن استعمال نہیں کرتی، تو وہ ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ بھر جب ایام شروع ہو جاتے ہیں تو حج کتنی بڑی عبادت ہے، پتہ نہیں اگلی دفعہ موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا، تو اس کے لیے بھی کیا حکم ہے کہ سوائے مسجد حرام میں داخل نہیں آپ ہو سکتے، باقی تمام حج کے مناسک آپ نے ادا کرنے ہیں۔ آپ احرام باندھیں گے حج کی نیت سے، آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ذکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تلبیہ ذکر نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب حالت ناپاکی کے اندر، ایام کی حالت کے اندر یہ تلبیہ پڑھی جا رہی ہے، احرام بھی باندھا جا رہا ہے۔ اب وہ خاتون اپنے گروپ کے ساتھ جائے گی منی، منی سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، عرفات سے پھر دوبارہ مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منی، منی میں آ کے وہ رمی بھی کرے گی، قربانی بھی ہوگی، سارے کام ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس نے کرنا ہے طواف زیارت، اس کے لیے اسے دوبارہ کہاں جانا پڑے گا؟ حرم۔ اگر ان 4-5 ایام کے اندر اس کے وہ فارغ نہیں ہوئی، یعنی پاکی طہارت اس نے حاصل نہیں کی، تو وہ کیا ہے، وہ انتظار کرے گی، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو وہ طواف بھی نہیں کر سکتی۔ تو صرف عورت کو اتنا منع ہے، باقی حج کے جتنے بھی ایام ہیں، یعنی 8 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج ہے، 11 ذی الحج ہے، 12 ذی الحج کی شام تک، جب تک وہ منی کے اندر رہے گی، وہ ایام تشریق شروع ہو جائیں گے، اس میں وہ تکبیرات پڑھیں گے۔ جب حالت احرام کے اندر اور ہوں گے حاجی، تو وہ حاجیوں کے ساتھ وہ حاجن بھی تلبیہ پڑھے گی، ذکر اذکار تسبیحات دبا کے کرنی، کیونکہ قرآن کا حکم، اللہ کا حکم ہے کہ شد و مد کے ساتھ، کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو ایام حج کر۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ذکر کیسے منع ہو گیا؟ اور عورتیں میری بہنیں ہمیں میسج کرتی، پھر کہتی ہیں حضرت صاحب آپ کا مزاج بڑا سخت ہے، حضرت صاحب پاکی ناپاکی کی حالت میں اللہ کہنا اچھا تو نہیں لگتا،
میں کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ جس ذات کو تو پکار رہی ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بی بی تو مفتی نہ بن، جب وہ کہتا ہے میں راضی ہوں تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ اب میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ایام حج کے اندر تلبیہ سے لے کے تکبیرات تک تمام اذکار آپ نے کرنے، مسنون اذکار، تسبیحات، تسبیح فاطمہ، ہر چیز کی اجازت ہے۔ اللہ والو، ہماری اس لاعلمی نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب ہماری عورتوں کا مزاج کیا بن گیا ہوا ہے کہ جن دنوں میں ایام شروع ہو گئے تو جس طرح وہ ہم کہتے تھے نا کہ کار والے کار نہیں تو سانوں کسی کا ڈر نہیں، وہ عورتیں کیا کہتی ہیں کہ ہماری چھٹی ہے۔ اب وہ چھٹی کو وہ ایسے مناتی ہیں کہ نہ تو نماز ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ تسبیحات ہیں، سارا دن ٹی وی ہے، سوشل میڈیا ہے، غیبت ہے۔ تو اللہ والو، جب وہ 8 دن کے بعد وہ عورت پاک ہوگی، آپ تصور کرو کہ وہ سر تا پا نیگیٹو انرجی سے کیسے سیچوریٹ ہوئی ہوگی، کیسے بھری پڑی ہوگی۔ اس کے گھر میں لڑائیاں ہوں گی، فساد ہوگا، اس کا خامد اس سے نفرت کرے گا، بچے اس سے دور بھاگیں گے۔ جب خامد نفرت کرے گا تو جو ہی پاک ہوگی تو سارے وظیفے شروع کر لے گی، پھر نئی مصیبت میں آ جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے جو عورتیں وظائف پڑھتی ہیں اور پھر بیمار ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے بیماری کی وجہ ان کی غفلت ہوتی ہے۔ اب سنو، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، روایت کرتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے، کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کو حیض آیا ہو اور وہ گناہوں سے پاک نہ ہوئی ہو، وہ گناہوں سے پاک نہ ہو۔ اب میری مائیں بہنیں آج یہ بیان انشاءاللہ سنیں گی، وہ اپنے عورت ہونے پہ فخر کریں گی، عورت ہونے پہ فخر کریں گی کہ ہمیں بن کیے اللہ اتنا دے رہا ہے۔ حضرت صاحب ان پیروں مولویوں نے ہمیں وظیفوں پہ لگا کے ہمیں اجاڑ کے رکھ دیا پکڑ کے۔ اللہ بولو، آج عورت کو، ماں بہن بیٹی کو، بہو کو حیض شروع ہوا، پچھلے سارے 21-22 دنوں کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ میرے رب کی کریمی دیکھو، کیوں؟ وہ عورت کس کے اندر ہے؟ تکلیف کے اندر، نکاحت کے اندر، کمزوری کے اندر۔ اب اس کو درد ہو رہا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، اب وہ جو چستی جسم کے اندر ہے وہ نہیں ہے، کہیں آنا جانا ہے، وہ ایک پرہیز ہے، ایک مجبوری بن گئی ہے۔ اب اگلی بار جب اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حیض والی عورت نے ان حالات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو سید دے کے راضی ہے تو میں سید لے کے راضی ہوں، تو یہ ایام والی مجبوری میرے ساتھ جوڑی ہے تو اس حال میں مجھے رکھتا ہے 10 دن 6 دن 5 دن، میں اس حال میں بھی راضی ہوں، اس تکلیف میں بھی راضی ہوں، میرا خون بہہ رہا ہے، مجھے نکاحت ہے، کمزوری ہے، درد ہو رہا ہے کمر میں، ٹانگوں میں، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اس کو دعا کی صورت میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ علی کل حال، استغفر اللہ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جس عورت، حیض والی عورت نے یہ دعا ایک بار پڑھی، اللہ اکبر، کتنی بار؟ ایک بار پڑھی حیض کی حالت میں، یعنی 5 دنوں میں، 4 دنوں میں، 6 دنوں میں، 7 دنوں میں، یہ نہیں کہ تسبیح کی، ایک بار اس عورت نے، حیض والی عورت نے کہا اے اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اگر اس کو ترجمہ آتا ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں ایسے کہہ دے، نہیں تو دعا پڑھے الحمدللہ علی کل حال استغفر اللہ۔ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ رب العزت جہنم کا عذاب اٹھا لے گا، پل صراط کا رستہ آسان کر دے گا اور جہنم سے بری کر دے گا۔ دو حدیثوں کے مفہوم میں نے بیان کر دیا۔ پہلی حدیث کیا ہے کہ جب ایام شروع ہوئے تو جو پہلے دن گزرے تھے 20 21 22 23 جتنا بھی جو کس کی ترتیب ہے وہ سارے مہینے کے گناہ معاف۔ اس کے بعد ایام کی حالت میں اس عورت نے کیا دعا پڑھ لی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اب میں ان ماؤں بہنوں کو جو غافل ہیں وہ اور ان اجڑ مولویوں اور پیروں کو پکڑوں گا جنہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں، آپ جب ناغے کے دن ہوں گے تو آپ نے وظیفہ بند کر دینا ہے، آپ نے بعد میں گن لینے ہیں۔ میں ادھر بھی آتا ہوں، ان جو بیچاریاں دین سیکھنا بھی چاہتی ہیں، جنہیں تھوڑا بہت شعور بھی ہے، ان کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ان کو کنفیوز کر دیا۔ وہ اپنا وظائف جو ذکر اذکار یا جو تسبیحات ہیں وہ بند کر دیتی ہیں۔ پھر ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم وظیفہ نہیں کر سکتی
تو ہم مسنون اذکار کیسے کر لیں؟ وہ بھی تو اللہ کا نام ہے. ہم تسبیح فاطمہ کیسے کر لیں؟ وہ بھی تو اللہ کا نام ہے. ہم فلاں ذکر کیسے کر لیں؟ وہ بھی تو اللہ کا نام ہے. ہم درود پاک کیسے پڑھ لیں؟ وہ بھی تو گناہ کا کام ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے کاموں سے فارغ ہو جاتی. اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جس حیض والی عورت نے حالت حیض کے اندر 70 مرتبہ، کتنی بار؟ 70 مرتبہ ہر نماز کے وقت، یعنی جب نماز کا وقت ہوا، یعنی ظہر کی اذانیں آئیں، اب اس نے نماز تو پڑھنی نہیں ہے، اور وہ محض اتنا کہہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70 بار، 1 منٹ کے اندر وہ کر لے گی یہ عمل. جس نے 1 منٹ کے اندر یہ عمل کیا، میری مائیں بہنیں دل کے کانوں کے ساتھ سنو، ہم ساری زندگی بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہے نا، تمہیں چھو بھی نہیں سکتے. اللہ تمہیں بن مانگے اتنا عطا کر رہا ہے. یہی میں تمہیں روتا ہوں، تمہیں کنوں نے وظیفوں میں ڈال دیا ہے، تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تم ٹھنڈی ٹھنڈی زندگی گزارو، لون دے سوٹ پہنو، لیلن دے سوٹ پاؤ، شفون دا دوپٹہ لو، آرام نہ انجوائے کرو. تم وظیفوں کے پیچھے لا کے پڑھی ہو، کملی ول پہ درود پڑھو، استغفار کرو، بچوں کی تربیت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو. کن کاموں میں پڑ گئی ہو؟ ان کاموں کے لیے یہ ہے نا تمہیں کما کے دینے والے بھی، روحانیت میں منازل طے کرنے والے بھی. جب اللہ تم سے ویسے ہی راضی ہے، بن مانگے ہی دیے جا رہا ہے، پھر تم نے بیلنے میں ہاتھ کیوں دے لیا ہے؟ یہ تمہیں کیوں شوق آ رہا ہے؟ جس عورت نے ہر نماز کے وقت میں، حیضہ عورت نے 70 بار کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. مجھے بتاؤ ہم کیسے پڑھ لیں؟ اب ایک عورت جو ہے وہ 5 نمازوں کے بعد ہر نماز کا جب اذان وہ سنے، وہ 70 بار استغفار کر لے. مجھے بتاؤ ایک مرد اسے چھو سکتا ہے؟ اسے چھو سکتا ہے؟ پھر اس کے 70 گناہ معاف کیے جائیں گے. ہر بار 70 بار پڑھے گی تو 70 گناہ معاف کیے جائیں گے. اور اگلی بات جو بندہ سوچ نہیں سکتا، اللہ کی کریمی ایسی ہے، یعنی بیمار کے ساتھ اللہ کا عجیب ہی پیار ہوتا ہے. تو عورت کیا ہوتی ہے؟ بیمار. تو عجیب ہی اللہ کا پیار ہوتا ہے، اللہ عجیب ہی لاڈ کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت حیض کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اس ساتھ ذکر و اذکار کے اندر رہتی ہے، تو اللہ اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے عوض جنت میں ایک ایک شہر عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئی اور ذکر اذکار میں رہی، اللہ کو بھولی نہیں ہے. اور ہماری مائیں بہنیں، میرا خیال ہے آج میں نے جتنی کھل کے باتیں کر دی ہیں، میرا خیال ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آنسوؤں کے ساتھ ڈھائیں مار مار کے روئیں گی کہ حضرت صاحب پہلا کتنے مر گئے سی تسی، اگے مجھے بڑے تانے دیتی ہیں، کوسنے دیتی ہیں، آج تو مجھے اور ملیں گے. تو پھر میں یہی کہوں گا ہاتھ جوڑ کے یہ اللہ کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں. آج اگر آپ کو فقیر کی باتیں سمجھ آ گئی، میرے کملی والے کا جو احادیث مبارک ہے، فرمان علی شان ہے، وہ سمجھ آ گئے، آج سے عمل شروع کر دو. کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس ایام شروع ہوئے پہلے تو اللہ کا یہ شکر ادا کرو کہ یا اللہ جو پچھلے دنوں میں، سابقہ دنوں میں نے گناہ کیے، وہ میرے سارے کیا ہو گئے ہیں؟ معاف ہو گئے. اور دوسرا کیا؟ الحمدللہ علی کل حال استغفر اللہ. اے اللہ یہ تکلیف بھی تیری طرف سے، پہلے 21 دن بھی تو تیری طرف سے تھے، تو یہ 6-7 دن بھی تیری طرف، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. جو تکلیف ہو رہی ہے، دردیں ہو رہی ہیں، نکاحت ہے، کمزوری ہے، خون ضائع ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس پہ راضی ہو جائے تو اس پہ کیا ہے؟ جہنم سے بری ہونے کا پروانہ، پل صراط طے کرنا آسان، دوزخ کا عذاب اللہ ہٹا لے گا. اور اس کے بعد کیا تیسرا کام کیا کرنا؟ تیسری حدیث پاک کے مطابق جب اذان کانوں سے ٹکرائے، بیٹھے بیٹھے نہ وضو نہ کچھ، علماء یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو ناپاک عورت ہے یا مرد ہے وہ کلی کر لے، تو وہ بھی مستحب ہے، کر لیں تو کر لیں، نہ کریں تو کوئی پکڑ نہیں، کر لیں تو بہتر ہے. تو زبان صاف ہو جائے کلی کر لیں، مگر نہ جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. زبان کو تو حیض نہیں آیا نا، زبان تو ناپاک نہیں ہوتی، تو کیا ہے؟ کلی کر لیں اور 70 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے اوپر میں نے کیا فضائل بتائے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے تک پہنچائے کہ اگر 70 بار استغفار کیا تو 1000 نماز نفل پڑھنے کا، یعنی 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا.
اور 70 گنا ہر بار 70 بار پڑھنے پہ معاف. اور پھر اگلی اتنی بڑی بشارت کہ جتنے بدن کے اوپر بال ہیں ایک ایک بال کے عوض ایک ایک شہر اللہ عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے کہ ایام کے دنوں میں ذکر اذکار کے اندر رہنا ہے, تسبیحات کے اندر رہنا ہے. جو وقت نماز پہ لگتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ استغفار پہ لگانا ہے, استغفار پہ لگانا ہے, تسبیحات پہ لگانا ہے. جو بھی کوئی تسبیحات کرتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے. سمجھا؟ اب یہ شریعت کے مسائل ہو گئے. آگے آ جاتا ہے ہمارا مسئلہ. جب میرا یہاں تک کسی نے بیان سن لیا تو اگلے سوال کا تو جواب خود ہی آ جائے گا کہ بھائی یہ ذکر اذکار تسبیحات کر سکتے ہیں تو وظیفہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی تو تسبیحات ہیں. لیکن یہاں آ کے تھوڑی سی بات نازک ہو جاتی ہے, وہ ذرا میں سمجھا دیتا ہوں. میں نے ابھی خود کہا کہ حالت ایام کے اندر 3 کام نہیں کرنے. کون کون سے؟ قرآن کو چھونا نہیں ہے, قرآن کو پڑھنا نہیں ہے, اور نماز نہیں پڑھنی. یہ وظائف جو میں بتاتا ہوں وہ ہوتے ہی قرآن کے ہیں. تب یہاں آ کے دوبارہ اشکال آ جاتا ہے نا, پھر وہ بات خراب ہو جاتی ہے کہ یہ تو ابھی تو آپ روک رہے تھے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وظیفہ پڑھیں. مثال کے طور پہ کسی نے وظیفہ خضری عمل کا شروع کیا ہوا ہے تو ساری کی ساری قرآن کی صورتیں ہیں اور ساتھ درود پاک ہے. اب یہاں بات توجہ کے ساتھ سنیں. میں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن چھونا نہیں ہے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. میں نے لفظ تلاوت بولا ہے. اور میں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنی. میں نے اس بات پہ زور دیا ہے, فضائل بتائے ہیں آپ کے اندر شوق اور محبت پیدا کرنے کے لیے کہ ذکر کرنا نہیں, انواع کرنا ہے. حد کر دینی ہے ذکر کی کہ فارغ ہے, ذکر تو کرنا ہے, ذکر کرنا ہے. قرآن کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. قرآن مجید کو پڑھنے کے 2 طریقے. ایک آپ پڑھتے ہیں تلاوت کی نیت سے, ایک آپ پڑھتے ہیں ذکر کی نیت سے. ایک کیا پڑھتے ہیں؟ ذکر کی نیت سے. جب آپ قرآن کا کوئی حصہ, کوئی آیت, کوئی چھوٹی سورہ مبارکہ پڑھیں گے ذکر کی نیت سے تو وہ تلاوت نہیں ہوگی. اور دوسرا کیا ہوگا, وہ آپ پڑھیں گے زبانی, اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کیونکہ میں پہلے تفصیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جس طرح کوئی فرض کرے آیت کریمہ پڑھ رہا ہے, خاتون آیت کریمہ پڑھ رہی ہے, ایام شروع ہو گئے, تو اب آیت کریمہ جو ہے قرآن کی آیت ہے, لیکن اب وہ پڑھ رہی ہے وظیفے کے طور پہ, ذکر کے طور پہ. وظیفہ ممنوع نہیں ہے, ذکر ممنوع نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اسی طرح ایک عورت ناپاک ہے, اب اس نے اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنی ہے, تو آیت الکرسی کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. اب اس عورت نے آخری 4 کل پڑھنے ہیں تو وہ قرآن کی صورتیں ہیں. جب آپ یہ والے آیتیں پڑھیں گے یا صورتیں پوری پڑھیں گے تو آپ ان کو ذکر کی نیت سے پڑھیں گے. سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات بھی میں موج کروا دیتا ہوں, اسی بیان میں بتا دیتا ہوں. اللہ بھر جو ہمارا پیروں نے اور جاہل مولویوں نے ہمارا بیڑا غرق ہماری ماؤں بہنوں کا کیا ہے, جو تھوڑا بہت وہ سیکھتی بھی تھی یا ان کو علم بھی تھا, ان کو کنفیوز کر دیا, ان کے اندر اشکال پیدا کر دیے. وہ کیا وظیفہ بتاتے ہیں, وظیفہ بتانے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جن دنوں میں ایام ہو جائیں یہ بند کر دینے تو بعد میں یہ گن لینے ہیں. اللہ والو یہ مسئلہ وہاں ہے جب آپ کوئی چلہ کر رہے ہوں, جب آپ دعوت دے رہے ہوں, جنات کو دعوت دے رہے ہیں, کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, یا کوئی عمل باموکل کر رہے ہیں, تو مائیں بہنیں یہ کام تو کرتی نہیں ہیں. یہ شرائط اس وقت ہوتی ہیں کہ جب کوئی عورت باموکل کرے, یعنی جنات کو قابو کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہے, زکوٰۃ دے رہی ہے, چلہ کر رہی ہے, کسی طرح کا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جلالی جمالی پرہیز ہے, شرائط ہے. تو ان دنوں میں ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کرے گی تو کیا ہوگا کہ وہ شیاطین تو پہلے دشمن بنے ہوئے ہیں ان دنوں میں, تو وہ ناپاکی کی حالت میں کرے گی تو کیا ہوگا, وہ پکڑی جائے گی, وہ پکڑی جائے گی. اس لیے ممنوع ہوتا ہے, جو بزرگان ہیں وہ منع کر دیتے ہیں. پھر اس عورت کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آج وہ پاکی کی حالت میں آئی ہے تو وہ عمل شروع کر دے گی, جو ہی ناپاکی کے دن شروع ہوں گے وہ درمیان میں سے نکال کے پھر آگے دوبارہ جوڑ لیا جاتا ہے, یوں 40 دن یا جتنا بھی ہوتا ہے اس کو مکمل کیا جاتا ہے. یہ تو کوئی اللہ قلیل عورت ہوگی جو عاملہ بنے گی. ہم جو وظائف بتاتے ہیں وہ محض ذکر ہے, وہ تو چلہ ہے ہی نہیں, وہ تو چلہ ہے ہی نہیں. دیکھیں میں نے جس طرح لوگوں کو کہا کہ آپ 1.25 لاکھ مرتبہ یا 1 نصاب جو ہے وہ استغفار کا کریں, یا 7 نصاب جو ہے استغفار کا کریں, تو یہ تو ذکر ہے.
یا میں نے کسی کو کہا کہ بھئی آپ سجدے میں سر رکھ کے تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس آیت کو 33 بار پڑھیں، تو یہ تو ذکر ہے. یا میں نے کسی کو کہا سجدے میں سر رکھ کے آپ 41 بار آیت کریمہ پڑھیں، تو یہ ذکر ہے. اس طرح خضری عمل ہے وہ ذکر ہے، اس کو حفاظت کے لیے، حصار کے لیے یہ جو ہے نا وہ آپ کریں گے. تو وہ تمام قرآن کی آیات یا صورتیں جن کو آپ ناپاکی کی حالت میں ذکر کے نیت سے پڑھیں گے تو ان کا پڑھنا گناہ نہیں ہے. اب یہاں ایک اور شریعت کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. آپ ناپاک ہیں، ناپاکی کی حالت میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں. ابھی میں نے پہلے کیا کہا تھا؟ نہیں کر سکتے. بات ٹکرا گئی نا اس کے ساتھ. یہ میں نے اس لیے کہہ دی ہے کہ آج اس بیان میں سارا مضمون لوگوں تک چلا جائے تاکہ جو بھی سن لے ایک دفعہ اس کو ساری زندگی کے لیے ٹھنڈ پروگرام ہو جائے، اس کو سکون ہو جائے کہ بھائی کوئی اشکال نہیں، مجھے ساری بات کا پتہ ہے. پہلے میں نے یہ بات کہی کہ قرآن چھونا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی. اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دل ہی دل کے اندر اگر حافظ قرآن ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ میری منزل 10 دن میں قرآن جب نہیں پڑھوں گا تو میرا بچی ہے اس کا وہ سبق ہے مجھے تو سارا بھول جائے گا، تو مجھے تو 10 دن جب میں قرآن، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ دل ہی دل میں، جس کو ذکر خفی کہتے ہیں، زبان تالو کے ساتھ لگا کے تصور کے اندر، دل کے اندر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. زبان سے نہیں نکلنا چاہیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسے نہیں پڑھنا. ہلکی آواز کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا، پست آواز کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا، وہ ممنوع ہے، وہ ممنوع ہے. اندر تصور کے اندر، خیال کے اندر، جس کو عام زبان میں دل میں کہتے ہیں، تصور میں کہتے ہیں، اس میں آپ پڑھیں گے تاکہ آپ کی جو منزل ہے اس میں خلل نہ آئے. آپ 2-4 رکوع ہر نماز کے بعد پڑھیں، جو بھی آپ کی ترتیب ہے، تاکہ آپ کو قرآن جو ہے وہ یاد رہے. یا کسی کی کوئی منزل ہے، اس کو ڈر ہے میری منزل بھول جاتی ہے، یا کوئی سالک ہے، وہ مثال کے طور پہ سورہ مزمل کا عامل ہے، تو وہ عورت، تو وہ اس عورت نے روزانہ 41 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے، تو اللہ والو جب وہ 10 دن سورہ مزمل پڑھے گی نہیں تو وہ کون سی عاملہ رہ گئی، وہ تو فارغ ہو جائے گی ساری. تو ان عورتوں کے لیے، ان ماں بہنوں کے لیے میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ تصور کے اندر پڑھے گی. زبان نہیں ہلانا، زبان نہیں ہلانا. اگر زبان ہلائیں گے پھر قرآن کا جو ٹکڑا یا جو حصہ یا جو آیت آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ آپ پھر نیت کریں گے کہ میں ذکر کی نیت کر رہی ہوں، میں وظیفے کی نیت کر رہی ہوں، میں تسبیح کی نیت کر رہی ہوں، پھر کوئی اس کے اندر اشکال نہیں ہے. تو یوں ذکر، اذکار، تسبیحات انے واہ کرنی ہے، کسی سے پوچھے بغیر کرنی ہے. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ہے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. سمجھ آ گئی؟ تو 3 کام میں نے کہے تھے شروع میں. قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی. اب میں نے آخر پہ آ کے ان لوگوں کے لیے جو بہت قلیل، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی میری مائیں بہنیں ہوں گی کہ جو عاملہ ہیں یا ان کا قرآن مجید حفظ کر رہی ہیں تو ان کو ڈر ہے میری منزل بھول جائے گی. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کے ایام جو ہے ان کے اندر بے قاعدگی آ جاتی ہے، ارریگولر سائیکل ہو جاتا ہے، تو وہ 8-8 10 دن 15 دن چلتا ہے. پھر وہ مائیں بہنیں جب وہ عمر کا حصہ 50 سال سے اوپر پہنچتی ہیں تو مینوپاز شروع ہوتا ہے، ایام نے بند ہونا ہوتا ہے. کبھی ایام جو ہے 15 دن چل رہے ہیں، کبھی 2 دن بعد پھر شروع ہو گئے. اس طرح بعض جوان بچیوں کے ساتھ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے. تو جن کو اس طرح کے مسائل ہیں تو اللہ والوں وہ تو پھر قرآن کھولے گی نہیں تو قرآن بھول جائے گا. اس کے لیے یہ حکم آخر پہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ تصور کے اندر، خیال کے اندر، اپنے دل ہی دل کے اندر اپنی منزل کو پڑھ سکتے ہیں، زبان سے ادائیگی نہیں کرنی. اب سارا مسئلہ سمجھ آ گیا. تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے اس کوشش کو، محنت کو قبول فرمائے اور بہت سی ہماری خواتین کی انشاءاللہ العزیز اس بیان سے جو ہے وہ اصلاح ہو جائے گی. اور جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اور حیض کی حالت میں جو وظائف آپ کر رہے ہیں تلاش چینل کے، آرزو چینل کے، کملی چینل کے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ میں ایسا عمل عوام کو بتانے کے انتہائی مخالف ہوں، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ جنات کو پکڑنے والا، باموکل دعوت دینا، زکوٰۃ دینا. اللہ بولو یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ خواص کا کام ہے. تو خواص کا کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے بیٹھ کے اس کی شرائط ہوتی ہیں کہ یہ شاگردی کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے.
بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور رشتہ نہیں ہو رہا، اور اگر رشتے ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہے، آپس میں بن نہیں رہی، اور اگر آپس میں بن بھی رہی ہے تو پھر کیا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ یعنی کئی مسائل اولاد کے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا، یعنی ماں باپ بیاہ کے بھی جو ہے نا وہ پریشان ہیں بیچارے۔ تو میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، وہ میرے لیے بھی ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اولاد کے لیے میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے بھی دعا گو، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور عمل میں جو بتا رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ اللہ والو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اولاد کے غم سے بچ جاؤں، کس سے غم سے؟ اولاد۔ میں نے بتایا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اولاد سے متعلقہ کوئی بھی غم ہو، نافرمانی کی صورت میں، نشے کی صورت میں، بری عورتوں کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، رشتہ نہیں ہو رہا، آپس میں نہیں بن رہی، آگے اولاد نہیں ہو رہی، اولاد سے متعلقہ کوئی بھی سوال ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد کی طرف سے کوئی زندگی میں غم نہ آئے، تو میں نے ابھی بیان میں کیا کہا تھا کہ جو اولاد کا غم ہے یہ غم نہیں ہوتا، یہ روگ ہوتا ہے، یہ ماں باپ کو زندہ قبر میں اتار دیتا ہے، زندہ۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں، ہم اولاد کے غم سے بچ جائیں، کسی بھی طرح کا غم ہو، بس ایک تسبیح تیسرے کلمے کی روزانہ اپنے اوپر فرض کر دیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ زندگی میں تجھے اولاد کی طرف سے تتی ہوا بھی نہیں آنے دے گا، اولاد کی طرف سے تجھے کوئی غم نہیں آنے دے گا۔ اب تیری اپنی زندگی ہے، موج مستیاں کر، اللہ کو منا، اللہ کر، حج کر، عمرے کر، کاروبار کر، جو کرنا کر، جب تو نے اس تصویر کو پکڑ لیا اللہ تجھے کوئی غم نہیں آنے دے گا۔ اب دیکھو میں نے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم بھی کھائی ہے، کیوں؟ میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تیسرا کلمہ پڑھا اس کے اوپر نہ غم آ سکتا ہے نہ پریشانی آ سکتی، نہ غم آ سکتا ہے نہ پریشانی آ سکتی ہے۔ جن کے بچے چھوٹے ہیں، جس طرح ہمارے بچے بھی چھوٹے ہیں، ہمارے طرح کے ماں باپ تو دن رات پڑھیں، ایک تسبیح دن رات پڑھیں، اللہ والوں اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، اعلیٰ عہدوں پہ پہنچائے گا، دنیا بھی اللہ دے گا، دین بھی دے گا۔ اور جن کی اولادیں بڑی ہو گئی ہیں، یعنی بیانے کے قابل ہو گئی ہیں، آج فقیر سے یہ بات سنی ہے، پچھلے کی معافی مانگ لیں اور آج سے یہ عمل شروع کر لیں، آج سے عمل شروع کر لیں۔ پھر دوسری بات، میں نے کیا کہا کہ اولاد کا اللہ کوئی غم نہیں آنے دے گا۔ آپ ہیں، گھر ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پھر آگے ان کی اولاد ہو گئی، ایک چھوٹی سی سلطنت بن گئی، چھوٹی سی ایک دنیا بن گئی، سلطنت بن گئی۔ اللہ کبھی تیری اس دنیا کو اجڑنے نہیں دے گا، اللہ تجھے پوتوں کا سکھ بھی دے گا، پوتیوں کا سکھ بھی دے گا، نواسوں کا سکھ بھی دے گا، نواسیوں کا سکھ بھی دے گا، اور عمر اگر لمبی ہے تو پڑپوتوں کا، اگلی نسل کا بھی سکھ دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پوری کائنات تیسرے کلمے کی برکت سے کھڑی ہے، تیسرے کلمے کی برکت سے یہ پوری کائنات کھڑی ہے۔ وہ فرشتے جن کو تیسرے کلمے کا ذکر ملا ہے، یعنی تسبیح ملی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ اپنی تسبیح پہ فخر کرتے ہیں کہ جو ذکر ہمیں ملا وہ تمہیں نہیں ملا۔ تو جو ماں باپ تیسرا کلمہ ایک تسبیح روزانہ 5 منٹ کا، رات کو کرو، دن کو کرو، کسی وقت بھی کرو، اس نیت سے کریں گے کہ یا اللہ مجھے زندگی میں میری اولاد کا غم نہ آئے، میری کسی بیٹی کو طلاق نہ ہو، بیوہ ہو کے گھر آ کے نہ بیٹھے، متعلقہ ہو کے گھر آ کے نہ بیٹھے، اجڑ کے گھر آ کے نہ بیٹھے، یا خامند کی کوئی تکلیف یا شکایت یا سسرال کی ساس کی تکلیف دے کے میرے کان نہ کھائے، یا میری اولاد کو مالی تنگ دستی نہ ہو، یا میری اولاد کو اللہ کوئی ایسی زندگی میں بیماری نہ دینا، کوئی پریشانی نہ دینا۔ اب مجھے یاد ہے جب میں بیمار ہوتا تھا میری نانی ساری رات جاگتی رہتی تھی، تو ہر ماں ایسے کرتی ہے کیونکہ میری تو وہی ماں تھی۔ تو اب آپ لوگوں کے ماں باپ ہیں، آپ بیمار ہو جائے تو اب دیکھیں ہمارے بچے اللہ نہ کرے بیمار ہوتے ہیں، وہ خود تو بیمار ہیں، ماں باپ ساتھ لٹک جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے غموں سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ سے موٹی موٹی دعا کریں، اے اللہ مجھے میری زندگی میں اولاد کے ہر طرح کے غم سے محفوظ فرما دیں۔ ان کے اوپر جب کوئی غم ہی نہیں آئے گا تو آپ کو تتی ہوا کہاں سے آ جائے گی؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ تیسرا کلمہ، کوئی پابندی نہیں، کوئی وضو کی پابندی نہیں، کوئی ایام کا مسئلہ نہیں ہے، جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی تیسرا کلمہ تب بھی پڑھنا ہے، صبح پڑھو، رات کو پڑھو، دوپہر کو پڑھو، جس وقت پڑھو۔ جس طرح میدان کھلا ہے اس طرح آپ کے لیے وظیفہ بھی کھلا ہے۔ تو صرف یہ نہ کہو کہ یا اللہ میری اولاد کی، یعنی میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا 1 بیٹی، یا اللہ ان کا غم نہیں، اللہ کو اللہ سمجھ کے بڑا ظرف کر کے اس کی رحمت کا
رحمت کو تخیل میں لا کے، تصور میں لا کے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی لامحدود ہے، اے اللہ قیامت تک میری نسلوں میں کوئی غم نہ آئے، کوئی دکھ نہ آئے، کوئی معذور پیدا نہ ہو، کوئی معذور پیدا نہ ہو، کوئی بدماش لچا لفنگا ایسا پیدا نہ ہو، نہ میرے خاندان میں کوئی آ جائے۔ یعنی جب ہم رشتے کریں، جتنی دعا کو آپ وسیع کر لیں گے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یہ اب آپ کے اوپر ہے، میدان بھی آپ کے پاس ہے، گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے، جتنا بگا سکتے ہو، جتنا اللہ کی رحمت کو لوٹ سکتے ہو۔ لوٹنا کیسے ہے؟ تیسرا، اگر بیٹیوں کے رشتے چاہتے ہو تو ہمیں اچھے داماد ملیں، اچھے رشتے ہوں، آج اور ابھی اور اسی وقت سے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر، ایک تسبیح روزانہ، نہ رشتوں کا کوئی وظیفہ کرنا پڑے گا، خدا کی عزت کی قسم ہے قاری صاحب کی طرح کسی دلال کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، یہ بھی بے روزگار ہو کے مریں گے، ان کے پاس کوئی رشتے والا نہیں آئے گا ہمارا رشتہ کروا دو، رشتے چل کے دروازے پہ آئیں گے کہ جی ہمیں رشتہ دے دیں، آج سے تیاری شروع کر دو۔ بچوں کے لیے تیسرا کلمہ پڑھتے رہو گے، ادھر بچہ فارغ ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے دن اسے نوکری مل جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ سڑکوں پہ وہ ڈگری لے کے پھرتا رہے گا، بے روزگار خودکشیاں کرتا رہے گا، پھر آئے گا ہمارے پاس ایسا وظیفہ دے دو، دعا کر دو۔ رشتے کے مسئلے نہیں ہوں گے، نوکری کے مسئلے نہیں ہوں گے، سسرال میں مسئلے نہیں ہوں گے، اگلی نسل کو اولاد کے مسئلے نہیں ہوں گے، آپس میں لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ سارا کچھ کب ہوگا؟ جب ماں سٹار پلس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے، سٹار پلس تھوڑا سا چھوڑ کے، مارننگ شو میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی کرے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز جب ماں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میں نے اولاد کی غموں سے بچنا ہے، تو جب وہ دل سے پڑھے گی تیسری تسبیح، باپ بھی پڑھے گا، تو اللہ ماں باپ کو اولاد کے ہر طرح کے غم سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اولاد کے ہر طرح کے غم سے، روحانی غم ہو یا بدنی غم ہو یا معاشرتی غم ہو یا معاشی غم ہو، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ رب العزت تمام ماں باپ جو اس طرح بیٹھے ہیں یا جہاں تک میری آواز جائے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ والو یقین کرو، میں نے مختصر سی بات کرنی تھی، میرے الفاظ منہ سے رک نہیں رہے، جب میرے ذہن میں اب وہ ماں باپ کے جب غم آتے ہیں نا، تو اتنی باتیں اب میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں آپ کو یہ بھی سناؤں کہ ماں باپ یوں روتے ہیں، میں یہ بھی آپ کو سناؤں کہ ماں باپ یہ روتے ہیں۔ اتنے ماں باپ آج کل پریشان ہیں، جو غریب ہے وہ تو پریشان ہے، امیر اس سے بڑھ کے پریشان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کے اولاد سے جڑے ہوئے غم سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافع، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس جہاں سے بھی چل کر آئیں، یا اللہ ان کا آنا بیٹھنا ذکر کرنا کروانا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان مبارک کی آخری رات ہے، یا اللہ تو جو بھی رمضان مبارک میں یا اللہ عبادات کی ہیں، خیرات کی ہے، یا اللہ ریاضات کی ہیں، مجاہدات کیے ہیں، یا اللہ جو بھی ہماری محنت ہے یا اللہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے تو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جس طرح سے رمضان مبارک میں یا اللہ تم نے خانقاہ کو آباد رکھا، اور اللہ اپنے ذکر سے، اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت سے ہمارے قلوب کو آباد رکھا، یا اللہ اگلی رمضان مبارک کی گھڑیاں بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرما، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، یا اللہ بار بار یہ خوشی کی گھڑیاں، رحمت کی، سلامتی کی، برکت کی گھڑیاں ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ملک و قوم پہ رحم فرما، ایمان والوں پہ رحمت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان مومنین مومنات گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، یا اللہ سب کے حق میں اے اللہ ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اور حاضرین مجلس میں یا اللہ جو بیمار آئے ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو دکھی ہیں ان کو دکھ دور عطا فرما، یا اللہ جو سکھی ہیں ان کو سکھ و برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو سوشل میڈیا پہ ہمارے سے لوگ وابستہ ہیں، یا اللہ ان کے دکھوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جو سکھی سن رہے ہیں ان کو سکھ و برکتیں عطا فرما۔
اللہ جس طرح سے دکھ میں مبتلا ہیں یا اللہ تو جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں ہم التجا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے دکھوں کو دور عطا فرما دے، آسانی والے راستے یا اللہ پیدا فرما دے، اے اللہ جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے یا اللہ ان کو شادہ حلال رزق عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار آئے یا اللہ ان کو روزگار عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد آئے ہیں ان کو یا اللہ صاحب اولاد بنا دے۔ آج اللہ والو اپنے ذرا اندر جھانکو، اپنے خاندان کے اندر جھانکو، اپنے گلی محلے کے اندر جھانکو، ہم جتنی محبتوں اور چاؤ کے ساتھ، الفت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بیاتے ہیں یا کسی کی بیٹیاں لے کر آتے ہیں، وہ 4 ہفتے نہیں گزرتے وہ خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں، اور اکثر گھروں میں تو یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاقیں ہو جاتی ہیں یا منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اتنی نفرتیں آ جاتی ہیں کہ وہ جو جذبات محبت کے تھے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا، 1.5 گھنٹہ میں بول رہا ہوں، اس کی تشخیص اس کے اندر ہو جائے گی کہ ہم نے امیدوں کا مرکز کس کو بنا لیا؟ مخلوق کو، اس لیے اللہ درمیان میں سے محبتیں نکال دیتا ہے اور ہم ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہوگی کہ وہ حضرات یا وہ ماں باپ جو اپنے بیٹیوں کی وجہ سے یا اپنے بیٹے ہیں تو اپنی بہوؤں کی رویے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے اس نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے، ایسے ہی ہماری بیٹی کہیں پہ گئی ہوئی ہے تو وہاں تنگ ہے، وہ وہاں تنگ ہے۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں ہیں، ان کی نہیں بنتی، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ آج ایک خاتون نے مجھے میسج کیا، شام کو مجھے سوشل میڈیا والا نے دیا آپ لوگوں کے پاس آنے سے پہلے، کہ حضرت صاحب ہمارے میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت تھی، لیکن اب ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، میرے میاں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے طلاق دینی ہے اور میں بھی بسنا نہیں چاہتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر بالکل ٹوٹنے پر آ گیا ہوا ہے، کسی وقت بھی کڑک ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو بھی محفوظ فرمائے، ہمیں بھی اس بلا سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح کے تمام مسائل، یعنی بیٹی کا مسئلہ ہو، بہو کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہو، یا جوان بچے ہیں ابھی ان میرڈ ہیں، غیر شادی شدہ، آپس میں لڑتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کی نہیں مانتی، یا اولاد ماں باپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ بہو کا مسئلہ ہو، بیٹی کا مسئلہ ہو، اپنی اولاد کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو۔ میں یوں کر کے عمل بتاؤں گا، میں جو وقت بچانا چاہ رہا ہوں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ بھائی دیکھیں، اس نے کہا ہے، کسی نے نہیں جواب دیا کیونکہ اس نے بھی نئی نئی محبت کی ہے، اس نے کہا جی دل میں ہوتی ہے۔ تو اللہ والو آپ کے سیل میری طرح ختم ہو گئے ہیں، آپ سوچنا شروع ہو گئے محبت کہاں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، نیا نیا زخم لگا ہوا ہے، اس کو اس نے کہا جی دل میں ہوتی ہے۔ بھائی جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کے اندر 2 کیفیات میں سے ایک ہر وقت ہوگی، یا نفرت ہوگی یا محبت ہوگی، یا نفرت ہوگی یا محبت۔ یہ مشین ہے، یہ کیا ہے؟ مشین ہے، اس نے جذبات پیدا کرنے ہیں، یا جذبات نفرت کے ہوں گے یا محبت کے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کسی سے محبت نہ ہو اور آپ کو کسی سے نفرت نہ ہو۔ کسی کو اولاد سے محبت، کسی کو بیوی سے محبت، کسی کو کاروبار سے محبت، کسی کو اپنی محبوبہ سے محبت، کسی کو خانقاہ سے محبت، کسی کو اپنے شیخ سے محبت، کسی کو اللہ رسول سے محبت۔ بس میں یہ اس کا کام کیا ہے؟ محبت پیدا کرنا۔ تو اللہ والو جب یہ دل جس میں محبت ہے، جب یہ دل کسی کا آپ کے قبضے میں آ گیا، وہ جانے پائے گا؟ جانے پائے گا؟ میرا خیال ہے جوانی میں پھر آپ نے کسی کا دل لیا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، مبارک ہوئے، 7 مبارکہ ہیں۔ کہتے ہیں جی میں نے جوانی میں دل دیا تھا۔ اچھی بات ہے بھائی، دینا چاہیے، اسی بھی کسی نے دیتا سی، ماشاءاللہ دیا ہے، اس میں 4 اللہ نے بچے دیے ہیں، اتنا اچھا کاروبار کیا ہے، ایسی اچھی جگہ پہ دیا ہے۔ جہاں ہم نے دل دیا ہے اللہ نے اس میں سے 4 بچے دیے ہیں۔ دیکھو ہم نے جہاں کاروبار کیا نفع ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آپ دے کے شرما گئے لڑکیوں کی طرح، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ میں تو خود دیا ہوا ہے۔ اگر آپ مجرم ہیں تو میں بھی ہوں، اگر آپ اس حمام میں ننگے ہیں تو میں بھی ہوں۔ دل دیا تھا، اب مانے، اب کھل کے مانے۔ تو اب جب آپ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے نہ نکلے، جیسے ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ اولاد ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے۔ بیوی کیا چاہتی ہے؟ کہ میرا شوہر میرے ہاتھ سے نہ نکلے، یہ غلط عورتوں میں یا باہر جا کے منہ نہ مارے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کسی بھی رشتے کو جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، وہ محبوب قدموں والی بات نہیں ہو رہی۔ جائز رشتے میں کوئی بھی جائز رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا ہے، بیٹی کا ہے، بیٹے کا ہے، ساس بہو کا ہے، میاں بیوی کا ہے، یا اولاد اور ماں باپ کا ہے،
اور کوئی فریق اول یہ چاہتا ہے کہ فریق دوم میرے ہاتھ سے نہ نکلے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑے گا۔ اب سارے مدعا سمجھ آ گیا، بنیاد سمجھ آ گئی۔ اب اللہ برو دیکھیں، میں آپ کو یہ عمل ہے بنیادی طور پہ ٹیلی پیتھی کا۔ کس کا عمل ہے؟ ٹیلی پیتھی کا، یعنی روحانیت کی جو ذیلی شاخ ہے ٹیلی پیتھی، اس کا یہ عمل ہے، اور انتہائی آسان عمل ہے۔ مثال کے طور پہ میں سب مرد ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ہاتھ میں رہے، یعنی میری بیوی میرے سے تعاون نہیں کرتی، لڑتی جھگڑتی ہے، بھاگ بھاگ کے ماں باپ کی طرف جاتی ہے، اس کا دل ادھر نہیں لگتا، یا بار بار اللہ نہ کرے وہ خلا کا کہتی ہے میں نے نہیں بسنا، میں نے نہیں بسنا۔ بنیاد سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا ایک یہ صورت ہوگی، ایک صورت یہ ہو گئی کہ عورت ہے، اس کا مرد جو ہے وہ آج کل راتوں کو غائب رہتا ہے، فون پہ لگا رہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کہیں کام خراب ہو رہا ہے، تو اس کا مرد ہاتھ سے نکل رہا ہے، یا مرد جو ہے وہ بہکاوے میں آ کے اپنی ماں کے، اپنی بہنوں کے، اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، اور تو اپنی بیوی کے اور بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ اب عورت کیا چاہے گی کہ میرا مرد میرے ہاتھ میں رہے، تو اس کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا دل اپنی مٹھی میں لینا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں، یہ عمل کرنا ہے عورت نے کہ میرا مرد میری مٹھی میں رہے، وہ اپنے دل کے اوپر یہ اپنا دایاں ہاتھ رکھے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ جس طرح بیٹھا ہوں ایسی عورت بیٹھ گئی، اب وہ اپنا یہ والا ہاتھ اپنے دل پہ رکھے گی، اور یہ تصور کرے گی کہ میرے دل کے اوپر میرے خامند کا دل ہے، میرے دل کے اوپر میرے شوہر کا دل ہے۔ تو یہ عمل سڑک پہ بیٹھ کے ہوگا یا ٹی وی لاؤنج میں سٹار پلس دیکھتے ہوگا؟ اس عمل کے لیے تنہائی چاہیے، بالکل یکسوئی ہو۔ ٹیلی پیتھی نام ہی یکسوئی کا ہے، روحانیت نام ہی یکسوئی کا ہے۔ جب تک آپ اس ہاتھ کو اپنے خامند کا دل نہیں سمجھ سکتے، یہ عمل نفع نہیں دے گا۔ پھر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر یوٹیوب بھی چل رہی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں، ساتھ میں جو بتانے لگا وہ پڑھے جا رہی ہے، اور 4 ہفتے بعد کہیں گے اسی سب بکواس ہے، کوئی اثر نہیں ہوگا، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ نالی کے اندر زمزم ڈالتے رہو، نالی پاک ہو جائے گی۔ یہ جو ڈھکن ہے یہ نالی میں گر جائے، اوپر ہم زمزم کی بوتل ڈال دیں، یہ پاک ہو جائے گا؟ یہ ڈھکن نالی سے نکال کے تھوڑا سا پانی، سادہ پانی بھی خانقاہ کا ڈالیں گے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ تنہائی میں اتنا سا بھی اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ پاک کر دے گا۔ نالی میں بیٹھ کے، گندگی میں بیٹھ کے ساری زندگی بھی لگے رہو گے تو اللہ والوں ایک تسبیح کا نفع بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل کہاں کرنا ہے؟ تنہائی میں، جب آپ کو کوئی خلل نہ ہو۔ تو اب آپ تصور باندھیں گے کہ یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے خامند کا دل ہے، اور اس کا دل میرے دل میں ہے۔ اب آپ اس تصور کر کے پڑھیں گے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ یہ 3 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 3۔ اب ان کے اوپر مد ہے، لام کے اوپر بھی مد ہے، موٹی بڑی مد، اور میم کے اوپر بھی بڑی مد ہے۔ تو مد کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے کھینچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مزہ نہیں آ رہا بتانے کا نا۔ مد کو کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے۔ یہ جو عمل کر رہی ہے اس کو کس نے کھینچنا ہے؟ اس نے اپنے شوہر کو کھینچنا ہے۔ وہ ساری رات ہیر رانجھا سناتے رہے نا، جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ پوچھنے لگا یار تیری گلا دا مزہ تے بڑا آیا ہے، پر یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہیر کوڑی سی یا منڈا سی۔ اب امت اتنی ہو گئی ہے، ان کو کیا معلوم ٹیلی پیتھی روحانیت کیا ہوتی ہے، تو میں نے موضوع کھول لیا ان کے سامنے۔ او بھائی یہ عمل عورت کر رہی ہے تو اس نے کھینچنا کس کو ہے؟ اپنے شوہر کو۔ اس کا شوہر اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ یہ تصور باندھے گی کہ جب میں مد کو کھینچ رہی ہوں، میں مد نہیں کھینچ رہی، اپنے خامند کا دل کھینچ رہی ہوں، اپنے خامد کا دل کھینچ رہی ہوں۔ جتنی توجہ کے ساتھ مد کو کھینچے گی اتنی ہی طاقت کے ساتھ اس خامد کا دل کھنچ آئے گا اپنی بیوی کی طرف۔ تو جب تک یہ تصور نہیں باندھیں گے، میں نے بتایا یہ ٹیلی پیتھی کا عمل ہے، یہ نفع نہیں آپ کو دے گا۔ اب عورت نے کیا کیا کہ میرا خامد باہر نہ نکلے، میرا گھر نہ ٹوٹے، اب وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے بیچاری، تو کیا کرے گی؟ یہ وہ ہو گئی، یہ اس کا خامد کا دل ہو گیا۔ اب وہ تصور باندھے گی کہ میرا خامد میری طرف آ رہا ہے، فلاں 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 عورتیں جن سے وہ منہ کالا کرتا ہے ان کو چھوڑ رہا ہے، میری طرف آ رہا ہے،
اس کا دل میرے دل کے ساتھ جڑ رہا ہے. اب وہ پڑھے گی الف لام میم الف لام میم الف لام میم. سمجھ آ رہی بات؟ یہ میں نے ہاتھ ایسے ہی ہلایا ہے کہ تسی بھی نہ ہاتھ نہ کرنے لگ ہوا ہے تو سس کے پاگل تھی گئی ہے. خامن کی محبت میں مجنو تھی گئی ہے. میں نے تو بھائی سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ ایسے تصور باندھنا ہے کہ میرا خامن اڑدا آندہ پہ آئے. سمجھ آ گئی؟ تو جتنا اللہ والو یہ کھیل ہے تخیل کا. یہ کس کا کھیل ہے؟ تخیل کا، تصور کا، خیال کا. جتنا آپ کا خیال مضبوط ہوگا آپ کمزور کو کھینچ لو. اب میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں. آپ نیچے کھڑے ہیں، میں خانقاہ کی یہ چھت پہلے والی جو ہے اس پہ کھڑا ہوں، تو آپ کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے اٹھائیں، تو میں کیا کروں گا؟ آپ کو ہاتھ سے اوپر اٹھاؤں گا. اگر میری جسمانی طاقت آپ سے زیادہ ہے تو میں آپ کو اوپر اٹھا لوں گا، نہیں تو آپ مجھے نیچے گرا دیں گے. ایسے ہی ہوگا نا. تو اللہ کو یہی ٹیلی پیتھی ہے. اگر آپ کا تصور مضبوط ہے اور ساتھ قرآن ہے، اسم اعظم ہے الف لام میم، یہ اسم اعظم ہے 3 جو حروف بتا رہا ہوں. اب آپ میں جو کمزوری تھوڑی سی ہے وہ قرآن نکالے گا. تصور آپ باندھو گے تو کیا ہوگا؟ آپ اس کو گندگی سے کھینچ کے باہر لے آؤ گے. یہ عمل میں نے بتایا ہے دنیا بچانے کے لیے. اللہ والو یہ عمل تو انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، مخلوق خدا کو گناہوں سے نکالنے کے لیے کرتے